إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے احسانات کیے ہیں مخلوقات پر، انسانوں پر جتنے احسانات کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت اسلام صحیح سلامتی کے ساتھ ان تک پہنچا. کروڑوں سلامتیوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بابرکت جماعت پر، جن کی کد و کاوش، جن کی رات دن کی محنت سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے خود اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے. لا یؤمنون قسم کھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہرگز اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے آپسی اختلافات میں، ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہو چکا ہے، اس جھگڑے کے فیصلے میں آپ کو مکمل جج نہ بنا لیں. مکمل جج آپ کو جب تک نہ بنا لیں گے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر ان کے دلوں میں کوئی رنجش، کوئی خلل باقی نہ رہے، پوری طرح مطمئن اور پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جائیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی برضا ہو جائیں. آج کی اس دنیا میں
ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہر دن ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے. ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دین کا فتنہ ہے. اور جب انسان کے سامنے دین کا فتنہ آ جائے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس فتنے سے بچ جائے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس دین کے فتنے میں حدیث کا فتنہ بھی ہے. فتنہ حدیث. حدیث میں فتنہ کیا ہے؟ بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر حدیث کو پرکھتے ہیں. بعض لوگ حدیث کو اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں. اگر وہ حدیث ان کے عقل کے مطابق برابر ہوئی تو حدیث کو مانتے ہیں. اگر وہ حدیث ان کے عقل پر نہیں اتری حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں. یعنی ان کی عقل حدیث سے بھی اونچی ہے. ان کا میزان اسلام کے میزان سے بھی اونچا ہے. ان کا معیار اسلام کے معیار سے بھی اونچا ہے. امت مسلمہ افراط و تفرید کا شکار ہے. کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت غلو کا شکار ہے. کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت خلو کا شکار ہے. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کسی چیز کو لے کر اتنا بڑھاوا دے دیتی ہے جتنا دین میں اس کا درجہ نہیں ہوتا. کبھی امت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتی, اس کو گرا دیتی ہے. حدیث دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے برابر حدیث کو بھی ٹھہرایا ہے دلیل کو ماننے کے اعتبار سے. لیکن بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ غلط احادیث, ضعیف احادیث, موضوع احادیث تک بھی اس کو بھی مان لیا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. جو کتابیں حدیث کی نہیں ہوا کرتی اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں, اس کو بھی حدیث کی کتاب بنا لیتے ہیں. اور جو کتاب اور بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کو حدیث ہی نہیں مانتے, سراسر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں اس میں بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہوں گی لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا الا وانی اوتیت القرآن الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. ہوشیار ہو جاؤ کہ میں آپ کے درمیان قرآن مجید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس جیسی ایک اور کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اوتیت القرآن ومثلہ معہ, اس کی طرح ایک اور کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون سی کتاب ہے؟ سنت ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ سنت کا طریقہ ہے. ایک ہے قرآن اور اس کے بالمقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ ہے سنت رسول. وَمِثْلَهُ مَعَهُ کا مطلب یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید دلیل کے طور پر کسی آیت کو لے کر ہم استدلال کرتے ہیں اسی طرح بالکلیہ یعنی مکمل طور پر جس طرح قرآن مجید کی آیت دلیل بن سکتی ہے اسی طرح حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے. حجیت میں یکساں ہے, قرآن مجید اور حدیث دونوں یکساں ہیں. مرتبے میں, رتبے میں قرآن مجید اعلیٰ ہے فضیلت میں, کیونکہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے کی بنیاد پر ہم کو ثواب ملتا ہے. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک پورا ملا کر ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, میم ایک الگ حرف ہے. وَلِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات, اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی. اور اس طرح سے الف لام میم پڑھنے پر 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ہم کو ثواب ملتا ہے.
قرآن لیکن حدیث پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کا جو ثواب ہے وہ ثواب ہم کو، وہ فضیلت ہم کو حاصل نہیں ہوتی. اس لیے رتبے میں، فضیلت میں سب سے اعلیٰ قرآن ہے، دوسرے درجے پر حدیث ہے. لیکن حجیت کے معاملے میں، دلیل بننے کے معاملے میں، جس طرح قرآن مجید کی آیت حجیت ہے، حجت ہے، دلیل بن سکتی ہے، اسی طرح حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. مجھے ڈر ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی آدمی، پیٹ بھرا آدمی آرام سے تکیے پر لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اس آرام کرنے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ علیکم بہذا القرآن، تم قرآن مجید کو ہی لازم پکڑو، قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہ مانو. مجھے ڈر ہے ایسے شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ تم صرف قرآن مجید کو مانو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، جو بھی تم قرآن مجید میں حلال چیز پاتے ہو صرف اسی کو حلال مانو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، اور جو چیز قرآن مجید میں تم حرام پاتے ہو صرف اسی چیز کو حرام مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ رحمہم اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی یاتیہ الامر من امری، کہ مجھے ڈر ہے ایسے شخص پر کہ اس کے پاس میری حدیث آئے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تکیے پر آرام کر رہا ہے، بما امرت بہ، جو میں حکم دیتا ہوں وہ کوئی حکم اس کے پاس آ پہنچتا ہے، او نہیت عنہ، اور ایسا معاملہ آ پہنچتا ہے جس سے میں نے اس کام سے منع کیا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، مجھے نہیں معلوم، میں نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو نہیں پایا، لہٰذا میں اس مسئلے کو نہیں جانتا، میں اس حدیث کو نہیں مانتا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے تعلق سے ڈر کا اظہار کیا ہے. لہٰذا ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس حدیث میں کہ جس طرح قرآن مجید دلیل بن سکتا ہے اسی طرح بالکل حدیث بھی قرآن مجید کی طرح دلیل بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح بلایا کرتے تھے جس طرح ایک آدمی اپنے دوست کو بلایا کرتا ہے، یا محمد کہتے ہیں، یا محمد، اے محمد کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی کہ نام سے مت پکارو، لقب سے پکارو، یا رسول اللہ کہو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ رب العالمین آپ میں سے جو منافق ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے. لہٰذا اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ جانو. عام لوگوں کی بات لی جاتی ہے، رد بھی کی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے اور انکار بھی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے اس کو قبول کرنا ضروری ہوگا. اگر وہ اس نے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا، تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
کسی مومن کے لیے یہ گنجائش کی بات نہیں ہے، کسی مومن مرد کسی مومن عورت دونوں کے لیے گنجائش کی بات نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کو اس کے سامنے، اس فیصلے کے سامنے یہ کہیں کہ یہ مناسب نہیں لگتا، ان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی جوڑ دیا ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، اگر اللہ بھی فیصلہ کرتا ہے، رسول بھی فیصلہ کرتے ہیں، دونوں کا فیصلہ ایک مانا جائے گا، کیونکہ شارع اللہ رب العالمین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، دونوں میں سے کسی کا حکم بھی ہم کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت یہاں معلوم ہوتی ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، محبت الہی ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرنے سے زیادہ، عمل کرنے والوں سے زیادہ جو عمل نہیں کرتے، وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا جواب دے دیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کی ذرا سی بھی محبت ہے تو تم کو ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ رب العالمین کی اتباع ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتا، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی اتباع بھی وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن مجید کا بھی انکاری بن جاتا ہے۔ جس طرح وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، خود بخود قرآن مجید کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ حدیث کا انکار، ڈائریکٹ حدیث کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس کے دل میں شکوک آتے ہیں، سب سے پہلے اس کے دل میں شبہات آتے ہیں، اس کے دل سے کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں، حدیث پر اعتراضات ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ آدمی حدیث کو انکار کر دیتا ہے۔ اس کے کچھ مراحل ہیں، حدیث پر جو شکوک اور شبہات آتے ہیں اس کے کچھ مظاہر ہیں، اس کی کچھ الگ الگ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ حدیث کو ماننا قرآن مجید کی کمی کو لازم کرتا ہے، یعنی اگر ہم حدیث کو مانیں گے تو خود بخود قرآن مجید کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، حدیث کو نازل نہیں کیا ہے، حدیث آسمان سے نہیں اتری ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ تو ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو ماننا ہے، دوسرے مذاہب کی طرف اس کا ذہن دوسرے مذاہب کی طرف جاتا ہے کہ ہر مذہب میں اوپر سے جو قرآن جو اوپر سے کتاب نازل ہوتی ہے، جس کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، صرف اسی کا پیروکار بننا ہے دوسرے مذاہب میں، لیکن اسلام میں کیوں احادیث کا پیروکار بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ اس کے اندر شبہ آ سکتا ہے۔ دوسرا شبہ یہ آ سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک اعلیٰ کتاب ہے، ایک آسمانی کتاب ہے، اس کی فضیلت اونچی ہے، بڑی ہے، حدیث کی فضیلت نہیں ہے، تو کیوں ہم حدیث کو مانیں گے؟ صرف قرآن کو مان کر چلیں، لہٰذا قرآن مجید میں جو حلال چیز آئی ہے اس کو مانیں گے، حدیث میں جو قرآن مجید میں جو حرام کردہ چیز آئی ہے اس کو صرف مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ تیسرا شبہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ حدیث عقل سے ٹکراتی ہے، بعض ایسی حدیثیں ہیں جو عقل کے معیار پر نہیں چڑھتی، یعنی پیر پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا، کیوں دیا گیا آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں تو پیر صاف ہو جاتا ہے، لیکن تیمم میں اللہ رب العالمین نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر پر مسح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
اگر ہم کو فائدہ نظر آئے نہ آئے، دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ عقل سے ایک بات سمجھنے کی ہے، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں جو شخص 100 سال پہلے کوئی تحقیق کیا تھا، 100 سال پہلے کوئی تحقیق کیا تھا، اس وقت زمانے میں اس کی بات کسی نے نہیں مانی، آج جا کر وہ بات مانی جا رہی ہے۔ انسان دنیاوی معاملات میں انکار کر سکتا ہے، تو دین میں حدیث کے سلسلے میں جو چیزیں شبہات کے طور پر آتی ہیں وہ اور زیادہ اس کے لیے فتنہ بن جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص 100 سال پہلے انکار کیا تھا، یعنی پہلے زمانے میں وہ انکار کیا تھا، بچپن میں انکار کیا تھا، جوانی کی حالت میں انکار کیا تھا، بعد میں آ کر ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، وضو کرنے کا کیا فائدہ، نماز کا وضو کا کیا کنیکشن ہے، وضو ہم کیوں کریں گے، ڈائریکٹ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا ہم وضو کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بعد میں آ کر سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ وضو کرنے کے یہ فائدے ہیں، یہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ بعد میں جا کر جب وہ سائنسدانوں کی بات مانتا ہے، پھر جا کر وضو کرنے لگتا ہے، تو گویا اس کا ایمان حدیث پر نہیں ہے، اس کا ایمان ڈاکٹروں پر ہے، اس کا ایمان اسلام پر نہیں ہے، اس کا ایمان ان ڈاکٹروں پر، ان سائنسدانوں پر ہے۔ لہٰذا اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے جو حدیث میں حکمت نظر آئے اس کو دیکھ کر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کی تعمیل کرنا آنکھ بند کر کے ضروری ہے، آنکھ بند کر کے اس حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ ڈاکٹروں کا کیا قول ہے، سائنسدان اس تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا عقل کے پیرائے پر حدیث کو ناپنا بہت غلط بات ہے، حدیث کا انکاری ہو جائے گا، بلکہ قرآن مجید کا بھی انکاری ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں، حدیث کو انکار کر دیتے ہیں، حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ناقلین حدیث پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ناقلین حدیث کا مطلب محدثین، حدیث کو جو لوگ ہم تک حدیثوں کو پہنچائے ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو مجروح کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے شرابی تھے، فلاں جو ہے کذاب تھے، فلاں جھوٹے تھے، متہم تھے، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، فلاں انہوں نے گناہ کیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر گناہ کا الزام لگاؤ اور حدیث سے چھٹکارا حاصل کرو، ایسا بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا جواب آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض، ایک اور جو شبہ، ایک اور شک جو حدیث کے سلسلے میں ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیثیں سائنس اور طبی تحقیقات سے ٹکراتی ہیں۔ حدیث سائنس کے حساب سے، طبی اعتبار سے مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا خلل واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کو ماننے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی حدیث کو اگر ہم مانیں گے تو سائنسی تحقیق آڑے آ جاتی ہے، تو لہٰذا لوگ اس کی بنیاد پر بھی حدیث کو انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں انکار، احادیث میں بعض لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ احادیث میں عریانیت ہے، احادیث میں جا بجا عریانیت ہے، یعنی نکاح کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے کرنا ہے، یہ سب طریقہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ ہاں، ہم مسلمان اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ایسا دین اسلام ہے کہ اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کا کورس کرانے کے لیے اگر آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور فزکس کا جو کورس ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہاں فزکس پڑھایا جاتا ہے اور عریانیت ہوتی ہے، آپ اس لیے اپنے بچے کو واپس لے کر نہیں آئیں گے کہ وہاں عریانیت کی تعلیم ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ جو شخص ڈاکٹر بن رہا ہے وہ اس فیلڈ میں ماہر بن رہا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ چیزیں تحقیق کریں۔ اگر آپ اس کو لے کر آ جائیں گے تو بالکل اس شخص کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی چیز اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اس کے تعلق سے پوری تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام میں بھی، اسلام ہمیں جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں کریں گے
تو وہ دین کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام میں ہر چیز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سونے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، پاخانہ کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کے پاخانہ کرنے کے بعد کے آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، سب چیزیں اسلام کے اندر سکھائی جاتی ہیں، اور اس بات پر ہم مسلمانوں کو فخر ہے۔ بعض نے اپنے مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے کچھ اصول گھڑ لیے ہیں۔ اگر ان کو کچھ اصول، یعنی وہ کچھ اصول قائم کیے ہوئے ہیں، اصول کے اعتبار سے اگر حدیث فٹ ہوتی ہے تو مانیں گے، اگر اس اصول کے حساب سے حدیث فٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کو انکار کر دیں گے، ایسی تعویل کر دیں گے یا ایسی تفسیر اس کی کر دیں گے کہ حدیث کو ماننا نہ پڑے۔ ایسے بھی آج کے زمانے میں کچھ مذاہب اور اصول پائے جاتے ہیں جو بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور صورت جو حدیث میں شک پیدا کرتی ہے، شک پیدا کرنے والوں کی ہے، وہ یہ کہ آج کل بعض اہل بدعت جو ہوتے ہیں، بدعت کے شکار جو ہوتے ہیں، وہ حضرات اپنے موقف اور اپنے انحراف کو ثابت کرنے کے لیے چور راستے اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ان کے خواہش کے مطابق آتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اگر کوئی حدیث ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو تو اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور انکار حدیث سے بچنے کے لیے کچھ حدیثوں کو مان لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ حدیثوں کو مان لیتے ہیں اور اکثر حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے، یعنی خواہش کے پیروکار۔ یہ قرآن و سنت کے پیروکار نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش کے پیروکار ہیں، ان کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر شراب، قرآن مجید میں شراب حرام ہے، یہ قرآن مجید میں واضح طور پر نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شراب ان کو پسند ہے لہٰذا وہ لوگ حدیث کو انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب حرام نہیں ہے، حالانکہ ہے قرآن مجید میں۔ اگر غور کریں گے تو خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے، شراب حرام ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ واضح الفاظ میں نہیں ہے، حرام کا لفظ نہیں ہے، دوسرا کوئی اور لفظ ہے، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، صرف ہم اسی کو مانیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، بعض مسائل ایسے ہیں جو حد رجم کو انکار کر دیتے ہیں۔ رجم، انسان اگر زنا کرے تو اس کے اوپر جو کنکری مارتے ہیں اسلامی حکومت میں، اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہم نہیں پاتے، لہٰذا ہم قرآن مجید میں جو حلال چیز ہے اسی کو مانیں گے اور جو حرام چیز ہے اسی کو مانیں گے، لہٰذا وہ لوگ حد رجم کو بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں، ہمارا موقف، اہل الحدیث کا موقف، اہل السنہ والجماعت کا موقف، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ اہل السنہ والجماعت، ما انا علیہ واصحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسی جماعت جنت میں جائے گی جو میرے طریقے پر عمل کرے گی اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گی۔ جو شخص حدیث کا انکار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرے، وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہنا مناسب سمجھتا ہوں اس کے تعلق سے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے سے معلوم یہ ہوگا کہ سنت قرآن سے الگ نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے خود کی پیروی کا حکم دیا ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ فِي الْحَوْضِ حَتَّى يَرِدَ الْحَوْضِ، یعنی یہ قرآن مجید اور صحابہ کی سنت، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی کب تک؟ حوض کوثر کو آنے تک، یعنی قیامت تک الگ نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے۔ اور ایک بات، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو رسول سے بھی، رسول کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔
اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ احادیث محفوظ نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ احادیث محفوظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت تک حدیثیں محفوظ ہوں گی کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ قرآن مجید کی بھی حفاظت کرے گا اور حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل نزاع ہیں، یعنی اگر آپ کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کا حل سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی آیات میں تلاش کریں گے. قرآن مجید میں اگر آپ کو نہ ملے تو سنت میں تلاش کریں گے، احادیث میں تلاش کریں گے. اگر احادیث میں بھی نہ ملے تب جا کر آپ علماء کا رخ کر سکتے ہیں، جو بڑے بڑے دانشور ہیں ان کا آپ رخ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر آپ کسی چیز میں اختلافات کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ کہاں لوٹنا ہے؟ آپ کو کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. وہاں اگر آپ کو مسئلے کا حل نہ ملے تب جا کر حدیث میں تلاش کرنا ہے. ایک اور بات، حدیث کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی حدیث کے کسی بھی ٹکڑے کا انکار کرتا ہے، میں تو پوری حدیث کا انکار نہیں کرتا، میں تو بس ایک چیز کا انکار کرتا ہوں، ایک ٹکڑے کا، ایک فکر کا انکار کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اتنا بھی انکار کرے گویا اس نے قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا. وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ جلدی جلدی قرآن مجید کو نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، آرام سے یاد کریں. اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن مجید یاد دلائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. یا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو بیان کریں. قرآن مجید کو ایکسپلین کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی؟ قیامت تک ان احادیث کو محفوظ کر کے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. بعض لوگ جیسا کہ کہتے ہیں عقل کو معیار بنایا جائے، حدیث کو نہیں. اگر عقل پر فٹ ہوتی ہے حدیث اس کو مانا جائے، اگر کوئی حدیث عقل پر فٹ نہیں ہوتی تو اس کو رد کر دیا جائے. میں ان لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کس عقل کو معیار بنایا جائے. میرے سامنے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لوگوں کے عقل کا معیار الگ الگ ہے. ہر کوئی اپنے معیار سے سوچتا ہے، ہر ایک انسان کی عقل دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے. کس عقل کو معیار بنایا جائے؟ کوئی شخص ہاں کہتا ہے تو کوئی شخص نہ کہتا ہے. کسی شخص کے عقل میں سمجھ میں آتی ہے بات، کسی کے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. جب انسانوں کے عقل متفاوت ہیں، برابر نہیں ہیں اور یکساں نہیں ہو سکتے تو کس کی عقل کو معیار بنایا جائے گا؟ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسی لیے دین کا معیار قرآن اور سنت پر رکھا ہے، نہ کہ عقل کی بنیاد پر. ہم دین کو عقل کی بنیاد پر نہ تولیں، دین کو عقل کے میزان پر وزن نہ کریں، بلکہ حدیث جیسا کہتی ہے ویسا ہم مانیں. اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کچھ بھی خلل محسوس نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو حدیث پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے تعلق سے کوئی شکوک اور شبہات اگر ہمارے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح توفیق دے اور ان شکوک اور شبہات کا ازالہ فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحميد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.